تو اللہ نے یہ اپنی مخلوق کو مطمئن رکھا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے، ورنہ تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کی ناک کان تو کاٹ کے اپنے یہاں لگائی نہیں جا سکتی، تو کچھ ہو تو سکتا نہیں تھا۔ تو مگر یہ جو کیفیت ہے نا حسن کی، تو بعض جن کے ہاں حسن کی کمزوری ہو، وہ حسن سے حسین لوگوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جناب منور عالم صاحب کے ایک جملے سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مت حسد کیا کرو، مت۔ بھائیوں نے بھی تو یہ کیا نا، ان سارے بھائیوں سے زیادہ حسین تھے حضرت یوسف، تو بھائیوں نے ایک سبب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا ایک سبب ان کا حسن تھا۔ تو حسن لینے کی تو کوشش کوئی کرے، اور حسن کے جو پھر تقاضے ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، پھر حسن کی پریشانیاں ہیں، پھر حسن کے مسائل ہیں، پھر حسن کے مصائب ہیں، کہاں کہاں حضرت یوسف کے حسن نے انہیں پریشان نہیں کیا۔ وہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں زلیخا نے زندان میں ڈلوایا۔ یہ سارے مسئلے حسنی کے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ کتنی پریشانیاں اٹھائیں حضرت یوسف نے اس حسن کی وجہ سے۔ میر صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے کہہ دیا، تو اب یہ تو حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ جب زلیخا نے گرتے پڑتے حضرت یوسف کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کیا کروں اے یوسف، میرا تو حال تم نے بگاڑ دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف۔ اچھا، حسن پر حسن یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا مکالمہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ امام جعفر صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانے کا واقعہ ہو۔ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ دروازہ وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اہل سنت کے بڑے معتبر نام امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے آ کر کہا کہ جب آپ نبی کا قول سناتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے فلاں نے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا۔ لیکن جب جعفر صادق کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو امام اعظم تو وہ تو بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور آپ راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے اور نبی کے زمانے میں راویوں کا فاصلہ ہے، تو وہ راویوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا خبردار، آئندہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں، جن کے بارے میں تم یہ بول رہے ہو انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا۔ حسن پر حسن یہ ہے کہ اس داستان حسن کو حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے یہ اظہار کیا اپنی محبتوں کا، تو انہوں نے فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ حسن و وجہ کا یا یوسف، اے یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور فرمایا کیفا وجدت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا یقال لہ محمد۔ تو تمہارا کیا حال ہوتا اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، جن کا حسن بھی مجھ سے زیادہ، جن کا خلق بھی مجھ سے اچھا، جن کی شکل مبارک، روح مبارک بھی مجھ سے زیادہ اچھی، اگر تم نے انہیں دیکھ لیا ہوتا جنہیں اس زمانے میں محمد پکاریں گے۔ تو جب یہ حضرت یوسف نے بیان کیا اور زلیخا نے سنا کہ آپ ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں الفاظ بھی کیسے کہ تمام تر حقیقتوں اور حقائق کا اظہار، تو کہنے لگی زلیخا کہنے لگی تم نے سچ کہا، وہ تم سے زیادہ حسین ہے، وہ تم سے زیادہ خوبرو ہیں، وہ تم سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ فرمایا کیفا علمت، اب وہ الفاظ جو امام جعفر صادق کے ہیں، کیفا علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم ان کی بات کر رہے تھے نا، اب ان کی محبت میرے دل میں تمہاری نہیں ہے۔ جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا کہ اب ان کی محبت میرے دل میں ہے، فوراً فرشتہ نازل ہوا، اے میرے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیا، یہ میرے محمد سے پیار کرتی ہے۔ اور پھر وہی نازل ہوئے، اے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیے اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، یا اللہ ہم کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں،
زلیخا تو ایک نبی کی گناہگار تھی، تو نے مصطفیٰ کے صدقے میں اسے معاف کر دیا، یہ سارا مجمع تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے علی اور محمد سے پیار کر۔ اور پھر حکم ہوا کہ اے یوسف، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اس کا حسن پلٹے گا اور آپ اب اس سے شادی کریں گے۔ اور پھر اعجاز سے حضرت یوسف نے اپنے معجزے سے، اللہ کے حکم سے ان کا حسن پلٹایا۔ میں ایک اور جملہ یہاں کہنے کا دل کر رہا ہے کہ اگر کوئی سرکار سے پیار کرے، نبی کے علی سے پیار کرے، نبی کے حسنین سے پیار کرے، نبی کے دل فاطمہ زہرا سے پیار کرے، تو اللہ کیسے اس کے کردار کا حسن نہیں پلٹائے گا؟